الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم دائما صلی وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک اجمعین۔ حضرات گرامی، تقلید کو جو لوگ گناہ سمجھتے ہیں یا شرک سمجھتے ہیں یا اس قسم کا ذہن دیتے ہیں، انہیں حقیقت سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ تقلید کے خلاف گفتگو کرنا یہ فطرت سے بغاوت کرنا ہے۔ اس لیے کہ آج آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، دنیا کا مسلمہ اصول ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں کسی نہ کسی ایکسپرٹ کی پیروی اور اتباع کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو علاج کرانا ہے تو اسے ایکسپرٹ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، اور پھر ڈاکٹر جو پرسکرپشن لکھ دیتا ہے بلا چنو چرا آدمی اس کے چیمبر سے باہر آ جاتا ہے۔ یہ نہیں پوچھتا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ دوا کیوں لکھی، یہ دوا آپ نے کہاں سے لکھی، وغیرہ وغیرہ۔ جو اس فیلڈ کا ماہر لکھ دیا آدمی اس پر اعتماد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی معاملہ میں الجھ جائے، قانونی پیچیدگی کو حل کرنے کے لیے کسی ماہر قانون دان کے پاس جائے اور وہ قانون کا ماہر اسے بتا دے کہ آپ کو اس راستے سے چلنا ہے، یہ طریقہ ہے، اس راہ پہ چلنا ہے، تو آدمی بلا چنو چرا اس کی بات پہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور اس کی بات کو تسلیم کر کے آگے کے پروسیس میں لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے زندگی کے دیگر شعبے اور دیگر معاملات کا حال ہے کہ ہر فیلڈ کا جو ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ جب کوئی بات بیان کر دیتا ہے تو آدمی اسے تسلیم کرتا ہے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مگر نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ دنیا کا یہ مسلمہ دستور جب دین کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں، بہت تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو عقل و خرد کا مجموعہ سمجھتے ہیں، اس اصول اور اس دستور کو پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر دین کا جانکار، دین کا ماہر، دین کا ایکسپرٹ، جسے آپ عالم و مفتی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، وہ جب کوئی بات کہتا ہے تو پھر اس سے طرح طرح کے مطالبات شروع ہو جاتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ عقل و خرد کے ترازو پہ تول کر پھر ان باتوں کی تردید شروع کی جاتی ہے اور لوگ اپنی فکر کو ترجیح دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے دستور کو توڑنا ہے۔
زندگی کے ہر شعبے میں ایکسپرٹ کی اتباع کی جاتی ہے۔ جب معاملہ دین کا آتا ہے تو آدمی ایکسپرٹ کو چھوڑ کر کے عامی آدمی کی بات کو قبول کرنے میں بھی ذرہ برابر ہچکچاہٹ نہیں محسوس کرتا۔ یہ سراسر غلط ہے۔ اب جو لوگ اپنی طبیعت سلیمہ کی وجہ سے اور اتباع کے جذبے کے تحت دین کے ماہرین، قرآن و سنت کے جانکار، شریعت کے غواص، مسائل کے بحر بیکرا میں غوطہ لگانے والے افراد کی بات کو جو تسلیم کرتے ہیں، انہی کو اصطلاح میں مقلد کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ہلکی سی تشریح اور تعبیر ہوئی، مزید علمی تفصیلات آگے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ضروری تمہید کے طور پر یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ دین کے ایکسپرٹ کی اتباع کرنا یہ دنیا کے قانون کے اعتبار سے غلط نہیں ہے، بلکہ یہی دنیا کا قانون ہے اور یہی انسان کی صلاح اور فلاح کے لیے ضروری ہے۔ اب معاملہ جب دین کا آتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرکز اطاعت کون ہے، کس کی پیروی کی جائے، کس کی اتباع کی جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، انسان کی یہ زندگی اور انسان کی زندگی کا مقصد اگر اس پر غور و فکر کریں تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یعنی انسان کی زندگی کا مقصد ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اطاعت و فرما برداری کیسے کی جائے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، راستہ کیا ہوگا؟ تو اسی طریقہ اور راستہ کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہر زمانے اور ہر دور میں رسولوں کی مقدس جماعت کو بھیجا، جن کی اتباع اور پیروی کو اللہ رب العزت نے لازم و ضروری قرار دیا۔ قرآن مقدس کی سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی پیروی کرو اور اس کے رسول کی پیروی کرو، اور جو ان میں اولو الامر ہیں ان کی پیروی کرو۔ پھر اگر تم کسی معاملے میں تنازع کے شکار ہو جاؤ، نزاع پیدا ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو تم اس امر کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ تمہارے لیے بہترین طریقہ کار ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت و فرما برداری کا جو طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے رسول کی طرف تم مراجعت کرو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ میں دیکھو، آپ کی سیرت میں تلاش کرو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اس تعلق سے کیا کچھ کیا یا کیا کچھ فرمایا۔ اگر امتداد زمانہ کی وجہ سے اگر کسی معاملے میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں وہ نمونہ کامل طور پر نظر نہ آئے
تو پھر ایسی صورت میں اہل علم سے تم رابطہ کرو۔ تمہاری نگاہ جہاں تھک جاتی ہے، اہل علم وہاں سے تمہیں روشنی دیتے ہیں، سہارا دیتے ہیں، ان سے رابطہ کرو، ان سے تعلق پیدا کرو۔ اللہ رب العزت نے سورہ نحل کے اندر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ذکر والوں سے پوچھو، جانکار لوگوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو جانکار لوگوں سے پوچھنا اور اہل علم کی طرف متوجہ ہونا، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے۔ قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف ہے آیت مبارکہ ہے، ہم اور آپ 5 وقتہ نماز میں تلاوت کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو طریقہ اور راستہ بتایا، کیا کہ تم لوگ ہمیشہ پڑھا کرو، دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مولا ہمیں سیدھی راہ پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے اپنا انعام کیا، جس پر تو نے اپنا انعام کیا، ان کی راہ پر، ان کے راستے پر ہمیں چلا۔ اور کسی کے راستے پر چلنا، کسی کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنانا، کسی کے ڈائریکشن کو فالو کرنا، کسی کی رہنمائی میں زندگی بسر کرنا، یہی تقلید ہے، یہی تقلید ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے ہمیں مختلف مقامات پہ اپنے نیک اور صالح بندوں کی تقلید اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا حکم دیا۔ گویا کہ تقلید یہ کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اور یہ اللہ رب العزت کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ اس لیے تقلید یہ معاذ اللہ شرک نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، اس سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ تقلید کرنا یہ تو اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے۔ وہی لوگ کامیاب و کامران ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کے راستے پر چلتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس کی تفسیر دوسری آیت مبارکہ میں جو کی گئی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ رب العزت نے اپنے جن بندوں پر انعام کیا وہ انبیاء کرام کی مقدس جماعت ہے، شہداء کی مقدس جماعت ہے، صالحین کی مقدس جماعت ہے، صدیقین کی مقدس جماعت ہے۔ یعنی تم لوگ ان لوگوں کی راہ پر چلو اور ان کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ تو تقلید کرنا، پیروی کرنا یہ تو اللہ رب العزت کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور ہم روزانہ 5 وقت نماز میں اس کی دعا کرتے ہیں۔ تو تقلید سے فرار نہیں ہے، تقلید سے آدمی بھاگ نہیں سکتا، تقلید سے نکل نہیں سکتا، بلکہ حقیقت میں حقیقی مسلمان وہی ہے جو مقلد ہے، سلف صالحین بزرگان دین کی تقلید کرتا ہے۔ اب اس مقام پر تقلید کا معنی اور اس کی حقیقت کو بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ تقلید کا معنی ہوتا کیا ہے۔ تقلید کے 2 معانی علماء کرام نے بیان فرمائے، ایک لغوی معنی اور ایک اصطلاحی یا شرعی معنی۔ تقلید کا لغوی معنی یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے اس کا معنی یہ ہے قلادہ در گردن نہادن۔ تقلید کا معنی ہوتا ہے گردن میں پٹا ڈالنا، اور گردن میں پٹا ڈالنا یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ کسی کی اقتداء اور پیروی کر رہا ہے، پیچھے چل رہا ہے۔ گردن میں جس کے پٹا ہوتا ہے اس کو کوئی ہانک کر کے لے جاتا ہے، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اور اس کا شرعی معنی علماء کرام نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ تقلید کا شرعی معنی یہ ہے کہ کسی کے قول و فعل کو اپنے اوپر لازم اور ضروری کر لینا، ٹھیک ہے نا، یہ سمجھ کر کے
کہ اس کے کلام اور اس کا کام ہمارے لیے حجت ہے، کیونکہ یہ شرعی محقق ہے، یعنی یہ دین کا ایکسپرٹ ہے، دین کے اسرار و رموز، اس کی باریکیوں سے بخوبی واقف ہے۔ اس لیے اس کی بات کو ہم مان لے رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں تک رسائی حاصل کی ہے جہاں تک ہماری عقل، ہماری معلومات اور جہاں تک ہمارا علم نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہاں پر کسی کے علم کو، کسی کے کلام کو، کسی کی بات کو مان لینا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اسی مقام پر لوگ غوطہ کھاتے ہیں اور یہیں سے گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ کہ صاحب تقلید کا تو معنی یہ بیان کیا کہ کسی کے قول کو، فعل کو مان لینا، دلیل سمجھ لینا، حجت سمجھ لینا۔ وضاحت: حجت سمجھ لینا کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہہ رہے ہیں، اور ہم انہی باتوں میں ان ائمہ کی پیروی کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو۔ کوئی امام، کوئی مجتہد، کوئی فقیہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، اور اگر اپنی طرف سے کہتا ہے تو اس کا ماننا ہمارے اوپر لازم اور ضروری نہیں ہے۔ تقلید اسی چیز میں کی جاتی ہے جو شریعت کی روشنی میں ہو۔ مقلد تقلید انہی معاملات میں کرتا ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہو۔ اس لیے امام و مجتہد یہ بذات خود شارع نہیں بلکہ قانون شرع کی تفصیل بیان کرنے والا ہوتا ہے، اور اسی اعتبار سے ان کی اقتداء اور پیروی کی جاتی ہے۔ اب یہیں پر یہ بات بھی ذہن نشین کر لے کہ کن مسائل میں تقلید کی جاتی ہے اور کن میں تقلید نہیں کی جاتی۔ تقلید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مسئلے میں بلا سوچے سمجھے تقلید کی جائے، بلکہ اس کے کچھ آداب ہیں، کچھ حدود ہیں، کچھ دائرے ہیں، کچھ لمیٹیشن ہیں۔ اس لمیٹیشن کے اندر ہی تقلید کی جاتی ہے۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جہاں تقلید کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے اس بات کو بھی ذہن میں بٹھائیں۔ اس اعتبار سے ہم غور و فکر کرتے ہیں تو تقلید شرعی میں کچھ تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ شرعی تقلید یا شرعی مسائل میں تقلید تین طرح کے شرعی مسائل ہیں۔ نمبر ایک، وہ جو عقائد سے متعلق ہیں۔ نمبر دو، وہ جو احکام قرآن و حدیث میں واضح طور پر موجود ہیں صراحت کے ساتھ۔ اور نمبر تین، قرآن و حدیث میں احکام تو موجود ہیں مگر اجمالی طور پر موجود ہیں۔ یہ تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم عقائد کے حوالے سے، دوسری قسم وہ احکام جو صراحت کے ساتھ موجود ہیں، تیسری وہ جو صراحت کے ساتھ نہیں بلکہ اجمال ہیں۔ ان دونوں میں یعنی پہلی اور دوسری قسم میں کسی کی تقلید نہیں کی جاتی۔ عقائد کے تعلق سے مثال کے طور پر اللہ ایک ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے، آپ سے پوچھے کہ تم کیوں مانتے ہو کہ اللہ ایک ہے، تو کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ امام اعظم نے کہا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، امام شافعی نے کہا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ نہیں، بلکہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اس میں کسی مولوی کی، کسی امام کی، کسی مجتہد کی، کسی فقیہ کے قول کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اور بہت سارے مسائل ہیں عقائد کے جو عقائد کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ تو ہمارے جو عقائد ہیں وہ عقائد کسی امام کے کہنے کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کے کہنے کی وجہ سے۔ تو عقائد میں کسی کی تقلید نہیں کی جاتی۔ دوسرے وہ احکام ہیں جن احکام میں جن میں وہ آیات ہیں یا وہ حدیثیں ہیں
جو احکام کے بیان میں بالکل واضح ہیں، مثال کے طور پر نماز پنجگانہ، اس کی فرضیت تو یہ قرآن و حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ 5 وقت کی نماز کیوں پڑھتے ہو، تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ امام اعظم نے کہا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ امام شافعی نے کہا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو اس لیے ہم پڑھتے ہیں، نہیں، بلکہ ہمارا جواب اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں نماز کا حکم دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے ہمیں بتایا ہے، گویا قرآن و حدیث میں یہ موجود ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ کوئی اگر پوچھے کہ زکوٰۃ فرض ہے، یہ کیوں؟ تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ امام اعظم نے کہا اس لیے فرض ہے، امام شافعی نے کہا اس لیے فرض ہے، امام احمد بن حنبل نے کہا اس لیے فرض ہے، یا امام مالک نے کہا اس لیے فرض ہے، بلکہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم زکوٰۃ کو فرض مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو بھی مسائل نصوص سے ثابت ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہیں واضح طور پر، جن میں کسی طریقے کا کوئی اجمال نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی ابہام نہیں ہے، وہ مسائل جو واضح طور پر ثابت ہیں، اس میں ہم کسی امام یا کسی مجتہد کی پیروی کا قول نہیں کرتے۔ اب رہ گئے تیسرے مسائل، تیسری قسم۔ تو تیسری قسم یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں تو وہ بات موجود ہے مگر تفصیل کے ساتھ موجود نہیں، واضح طور پر موجود نہیں۔ تو جو مسائل واضح طور پر موجود نہیں ہیں، ہم انہی مسائل میں ائمہ کرام جو دین کے ایکسپرٹ ہیں، جنہوں نے قرآن و حدیث کا گہرائی سے مطالعہ کیا، جن کو اللہ رب العزت نے ذہانت و فطانت کی وسیع دولت سے مالا مال فرمایا، جنہیں اللہ رب العزت نے باریک بینی عطا فرمائی، اور جو قرآن و حدیث پر گہری نظر رکھتے ہیں، ہم ان کی تفصیل اور تشریح کو اپنے لیے حجت سمجھتے ہیں، اور ایسی ہی مسائل میں ہم کسی امام کی پیروی اور تقلید کرتے ہیں۔ یہ تیسری قسم ہے کہ قرآن و حدیث میں بہت سارے ایسے احکام ہیں جنہیں آدمی خود سے مطالعہ کر کے، خود سے پڑھ کے حاصل نہیں کر سکتا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، کہنا ہے کہ بھئی قرآن تو بہت آسان کتاب ہے، اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے، تو ہم کیوں نہیں اس کو پڑھ کر کے اپنے مسئلے کو حاصل کر لیں۔ یعنی زندگی بھر مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، عربی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن سعودیہ سے کچھ پیسہ کما لیا تو اب وہ قرآن کو بھی سمجھنے کا دعویٰ دار بن بیٹھا۔ ایسے ہی سمجھدار اور ایسے ہی قرآن کے مطالعہ کرنے والے کا حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، ایک ایسے ہی قرآن کو سمجھنے والا جس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم بھی قرآن کو سمجھ لیں گے، کیوں نہیں سمجھیں گے، آیا اور مسجد کے کونے میں پیچھے نماز پڑھنے لگا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے سب لوگ تو دیکھا کہ ایک مستان پیچھے اکیلے نماز پڑھ رہا ہے۔ کسی مقتدی نے پوچھا کہ بھائی جماعت ہو رہی تھی، تم جماعت سے کیوں نہیں نماز پڑھے؟ تو کہا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھو، قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ تنہا نماز پڑھو۔ میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، قرآن کی روشنی میں عمل کر رہا ہوں۔ جب دونوں کا مباحثہ ہو رہا تھا تو امام صاحب بھی پہنچ گئے کہ دیکھیں بھائی مسجد میں کیوں شور مچا رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ حضرت یہ دیکھیے یہ الگ الگ اپنی نماز پڑھ رہا تھا، جماعت میں شریک نہیں ہوا۔ امام صاحب نے بھی سمجھانے کی کوشش کی، کہا کہ بھائی جماعت سے آدمی کو نماز پڑھنا چاہیے، جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، تنہا نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ آج کل جب پیسے کی گرمی ہو جاتی ہے تو لوگ امام کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، کہتے یہ لوگ تو پرانی کتاب پڑھنے والے ہیں، آپ کو کیا پتہ؟ میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، اسٹڈی کرتا ہوں، روزانہ نیٹ پہ سرچ کرتا ہوں، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تنہا نماز پڑھو، کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ امام صاحب بھی چکرا گئے،
یہ تو آج میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے تنہا نماز پڑھو۔ میں نے 15 سال مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کر کے دال روٹی کھائی اور پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا تنہا نماز پڑھو۔ امام صاحب نے دل پر جبر کر کے پوچھ ہی لیا کہ اچھا بھائی تم بتا دو کہاں پر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تنہا نماز پڑھو۔ پھٹ سے نوجوان کہتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز تنہا ہے، یعنی الگ الگ پڑھو۔ اللہ اکبر۔ امام صاحب جب سنے تو سر پکڑ کر کے بیٹھ گئے وہیں پر اور کہا کہ اس عقل کے مارے کو یہی پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر تنہا کا معنی کیا ہے۔ ارے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا، کہ بے شک نماز روکتی ہے۔ تنہا کا معنی اکیلا نہیں ہے بلکہ تنہا کا معنی ہے روکنا۔ ان الصلاۃ تنہا، اور پوری آیت کریمہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو تنہا کا معنی ہے روکنا، اور وہ قرآن کی اسٹڈی کرنے والا سمجھ گیا کہ تنہا کا معنی ہے اکیلے پڑھنے والا۔ امام صاحب نے جب بتایا تو کہا اچھا چلیے ہم یہ مان لیتے ہیں، مگر یہ بتائیے کہ کہاں لکھا ہوا قرآن میں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ بابو سنو، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اس لیے ہم لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور علماء و فقہاء نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ یہ ہے قرآن سمجھنے کا عالم، کہ جو لوگ قرآن سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس طریقے سے ٹھوکر کھاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ قرآن کو ہم آسانی کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے، یا قرآن کے ہر مسئلے کو آسانی کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کو سمجھنے کے لیے علم کے اندر گہرائی چاہیے، گہرائی چاہیے، علمی گرفت چاہیے، جس کے اندر اللہ رب العزت وہ ملکہ عطا فرماتا ہے۔ وہی بندہ قرآن کے اسرار و رموز کو سمجھ کر کے مسائل کا استنباط کرتا ہے، مسائل کا استخراج کرتا ہے۔ جب وہ مسائل کا استخراج کرتے ہیں تو ہم ان مسائل میں ان کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے ہم تقلید کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے مزید گفتگو اگلے جمعہ آپ کی